اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین ناظرین، اس سے پہلے ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی بات کر رہے تھے۔ بات وہاں تک آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے آپ نے ان سے پیار سے باتیں کری۔ حضرت حسنین کریمان کو بلا کر ان سے پیار کیا اور ازواج مختارات کو بلا کر ان کو بعض نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں زیادتی ہونی شروع ہوئی اور جو آپ کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر دی تھی اس کا بھی اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، جسے خیبر میں آپ کو کھانے میں ملا کر کھلایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگے جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زبردست یعنی لونڈی غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ تو اس زہر کے اثر سے جیسے آپ فرمایا کہ میری رگیں جہاں کٹی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کی حالت شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹیک لگوا دی، یعنی اپنے اوپر ٹیک لگا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے رحلت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ وہ یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے یہ مسواک لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر اپنے منہ میں اس کو نرم کیا، نرم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی جو تھی نا، جو پہلے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں ڈالی تو تھوڑی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس کے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ فرمایا ہاں۔ پھر میں نے اسے اچھی طرح اپنے دبا کر منہ سے نرم کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال کیا۔ تو اس طرح وہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری وقت میں بھی اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پونجھتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ہمراہ
جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا۔ اس وقت آپ سب کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول کی 11ویں تاریخ کا ہے، دوشنبے کا دن چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادثہ دل فگار کی خبر، یہ حادثہ دل فگار پیش آیا تو یہ خبر پورے مدینے میں کوہ غم کی طرح جو تھی پھیل گئی۔ جو انصار تھے وہ بہت ہی محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے اس غم کو بہت شدت کے ساتھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی مدینہ میں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، دنیا تشریف لے گئے، اس سے زیادہ کبھی اور تاریخ دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاتح غم میں فرمایا، اے ابا جان، جن میں پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، اے ابا جان، جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اے ابا جان، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ پڑا تو اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک داڑھی دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رخ انور سے چادر اٹھائی اور اسے چوما اور روئے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موقع بھی اختیار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ ان کو آخری موت نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک یعنی سوچ میں وہ بات کر رہے تھے، تو آپ نے اس کی نفی فرمائی اور پھر لوگوں کے لیے خطبہ بھی دیا، جس سے لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تشریف لائے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ، اور جلدی کرنے والے بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ سے انکار کیا۔ صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور وہ تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، یقیناً اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڈی کے بل پلٹ جاؤ گے۔ جو شخص اپنی ایڈی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔
تو جب یہ آپ کا جو تھا خطبہ اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنا تو ایسا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت جو ہے آج کے دن کے لیے نازل ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاوت کی اور اب جس کسی انسان کو میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے سناتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یعنی میں کسی بھی کوئی آدمی کے پاس کوئی بات سنتا تو یہی ہے تو تلاوت کر رہا تھا، یعنی صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے حکم پر بالکل راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا واللہ میں نے یوں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت کرتے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھانے سے قاصر تھے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا تھا کہ ابوبکر پوچھ لو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پھر وصیت لینے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اب یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے حضور میں جانے والے ہیں تو وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جو ہے نا غسل جو دے وہ میرا قرابت دار ہوں، یعنی قریب سے قریب والے ہوں، اور پھر فرمایا کہ غسل دے کر اسی گھر میں میری قبر کے کنارے پر مجھے چروائی پر رکھ دینا، اور ایک ساتھ میرے پاس سے باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے بیشتر اللہ میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہے اور تم پر وہی رحم فرمانے والا ہے۔ بعد ازاں ملائکہ رحمت کی دعائیں کریں گے، پھر ملائکہ کو اجازت ہو جائے گی کہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے میرے پاس اولین آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اس کے بعد مائیکائیل، پھر اسرافیل، ان کے بعد اسرائیل، ملائکہ کی کثیر فوج کے ساتھ آئیں گے اور درود پاک پڑھیں گے، ان کے بعد فرشتے آ جائیں گے، پھر تم لوگ گروہ در گروہ میرے پاس آتے جانا، گروہ در گروہ ہی مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور چیخنے چلانے اور رو کر مجھے رنج نہ پہنچانا، اور تم میں سے سب سے پہلے امام سلام کرے اور میرے اہل بیت اپنی قرابت کے لحاظ سے آغاز کریں گے، ان کے بعد عورتوں کا گروہ سلام، پھر بچوں کا گروہ۔ عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر کون اتارے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح جواب دیا میری قرابت کے لوگ، اہل بیت اور فرشتوں کی کثیر تعداد ہوگی جو تمہیں نظر نہیں آئے گی، مگر تم لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تم اٹھو اور جو مجھ سے آپ نے سنا ہے میری طرف سے دوسروں کو پہنچا دو۔ اسی طرح پھر آپ سلسلوں کو غسل مبارک دیا گیا، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، اور حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی تھے۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کربٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ غسل دے رہے تھے،
حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ اس میں کرتا اور پگڑی شامل نہیں تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے ہوا کہ کہاں تدفین کی جائے، اختلاف صحابہ کرام میں مختلف رائے ہو گئی، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں اس نے وفات پائی۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اس کے نیچے قبر کھودی۔ قبر لحد والی یعنی بغل والی کھودی گئی، اس میں نمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس قبر میں بچھا دیا گیا۔ پھر اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اقدس کو چادروں میں لپیٹ کر اس قبر کے سرانے رکھا گیا پاس، تو اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کی اسی طرح باری باری یعنی آپ کے حکم کے مطابق جیسے آپ فرمایا تھا کہ میرے سے پھر دور چلے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے سلام مجھ پہ رحمتیں برکتیں بھیجے گا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر دوسرے فرشتے باری باری، سبحان اللہ، پھر تم باری باری آنا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ ساری یہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حکم کی تکمیل کے بعد 4 شنبہ یعنی بدھ کی رات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 32 گھنٹوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے، اور اسی طرح ہم آپ کی حیات کو قبر میں اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جیسے دنیا میں تھی۔ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کوئی عرض کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی سائل کو واپس نہ لوٹانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معمول ہے وہ دنیا میں بھی رہا اور قبر مبارک میں بھی رہا۔ تو اس میں مختصر بہت سارے واقعات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، ایک مختصر میں بات کر کے پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص وہاں موجود ہیں، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں۔ تو ایک عربی آیا، اس نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب میں خلیفہ ہوں تو مجھ سے بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو نماز اذان دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قبر مبارک پر لے جایا جائے۔ اب عقیدہ دیکھیں کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو دنیا تشریف لے گئی، اب کیا آپ کو کیا معاملہ کیا بتائیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ان کو بھیجا،
वहाँ सोराबी ने आप के हजूर में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। और आप का फरमान था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो मेरे अक्सर के हजूर में हाज़िर हो जाओ, तुम भी अपने लिए इस्तग़फ़ार करो, वो भी तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करके तुम्हारी जो सिफारिश करेंगे, शिफात करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो माफ़ करने वाला पाएंगे। तो उसने ये आयत मुबारक पढ़कर अपने आप को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गिरा दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से आवाज़ आई कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया। ये अक़ीदा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, और इसी अक़ीदे के साथ हम दुनिया में ज़िंदा हैं। हम जो भी अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो यहाँ से भी के हज़ूर में दुरूद सलाम पढ़ के एक यानी मतवज्जो हो के आप के हजूर में अपनी अर्ज़ पेश कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी वसअत अता फरमाई है कि दुनिया क्या है कि जन्नम दोज़ख हर चीज़ के हजूर में हाज़िर है, यहाँ है, और कोई उसमें कोई पर्दे वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें आप की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और इसी मोहब्बत में दुनिया से जाने का हमें जो है ईमान की हालत में लेके जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।